بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں قیمت نہ بڑھاؤ اور کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، اور شہری گاؤں والے کا مال نہ بیچے، اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجو، اور نہ ہی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اپنے لیے انڈیل لے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نکاح شغار سے، اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی بیع دیتا تھا دوسرے کو، اس اقرار سے کہ وہ بھی اپنی بیٹی اسے بیع دے اور مہر دونوں کا نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو ہی احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال اور عطا و بخشش والے، اے زندہ و جاوید، اے آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم یعنی عظیم نام ان دونوں آیتوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انگلی سے کرو، ایک انگلی سے کرو، اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ یسیرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کا اہتمام کیا کریں، اور اس بات کا کہ وہ انگلیوں کے پوروں سے گنا کریں، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے نکلے۔ پہلے ان کا نام برہ تھا، آپ نے اسے بدل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر آئے تب بھی وہ اپنے مصلی پر تھیں، اور جب واپس اندر گئے تب بھی وہ مصلی پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جب سے اپنے اسی مصلی پر بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے نکل کر 3 مرتبہ 4 کلمات کہے ہیں، اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم نے اتنی دیر میں کہے ہیں تو وہ ان پر بھاری ہوں گے۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم کھائی اور اس کے خلاف کرنے کو بہتر سمجھا تو جو بہتر ہو اس کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔